اسرار پہ میں E11 کی سائٹ پہ رات کے لیے ان کے پاس گیا۔ اس کے بعد جو ہے صبح میں جب اٹھا مجھے علم نہیں تھا کہ بیشر گور صاحب اور محترم اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور خان صاحب کا حکم جو ہے وہ عوام کو شیئر کیا تھا۔ جو شخص میرا میزبان تھا وہ میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے گھر کی CCTV سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کچھ مشکوک گاڑیاں جو ہیں وہ اس گلی میں جو ہیں وہ کھڑی ہیں اور کافی عرصے سے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ورکرز PTI کے لیڈرز کی مجھے کالیں آ رہی تھی۔ میں نے بیشر گور صاحب سے بات کی، علی امین خان نے کال کیا لیکن وہ نیٹ ورک کی وجہ سے بات میری نہیں ہو سکی۔ اور اس کے بعد جو ہے ورکر مجھ سے پوچھ رہے تھے جلسہ ہوگا یا نہیں۔ میرا یہ ارادہ تھا کہ چونکہ خان کا حکم ہے اور بیشر گور صاحب نے اناؤنس کیا، علی امین خان نے بھی اس پہ عمل کیا، تو ان حالات میں میرا یہ ارادہ تھا کہ جلسہ گاہ جا کے ان لوگوں کا شکریہ ادا کر دوں جو آئے ہیں اور ان کو بتا دوں کہ خان کا حکم ہے۔ میرے پاس دو ہی راستے تھے، یا خان کا حکم نہ مانتا اور اعلان کرتا کہ جلسہ ہوگا، اور اس صورت میں جو بھی مسئلے مسائل پیش آتے، میری بڑی نازک پوزیشن ہے پارٹی میں، آپ سب کو علم ہے، تو ان حالات میں میرے لیے پارٹی کے فیصلے کے ساتھ چلنا انتہائی ضروری تھا۔ لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں وہاں پہ جاؤں اور وہاں پہ یہ ڈیمانسٹریٹ کر سکے کہ ہم آ گئے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد تقریباً 12 بجے کے کچھ، میں ابھی تیار نہیں ہوا تھا، ناشتہ کر لیا تھا اور ابھی برش کرنے اور بات لینے کے لیے میں نے جانا تھا کہ اس دوران جناب ڈاٹا پوش ایجنسی کے اہلکار پہلے گھس گئے اس کمرے میں جس میں موجود تھا، اور ساتھ میں SHO گورڈا، ایک انسپیکٹر صاحب اور کوئی 20 سے 25 پولیس اہلکار جو ہیں، جو مجھے نظر نہیں آئے کیونکہ وہ لاؤنج میں تھے یا راستے میں تھے، لیکن جو کمرے میں گھسے وہ کوئی 7-8 افراد تھے جس میں 3 ایجنسی کے اہلکار تھے اور وہ لیڈ کر رہے تھے، اور آتی انہوں نے جو ہے پستولیں نکالی، مجھ پہ ایم کی، اور ساتھ میں میرے گارڈز بھی آ گئے، ان کو تھپڑ مارے۔ تھپڑ مارنے کے ساتھ ہی ان کو تھپڑ مارتے دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے خود ان پہ حملہ کیا، اور ان کو گرانے کے ساتھ ہی اتفاق سے ہم نے ان سے 2 پستولیں اور 1 کلاشنکوف کی۔ اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، لیکن ایک ایجنسی کے اہلکار کا شرٹ جو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، وہ ذرا شرٹ لے آؤں۔ ایک کا شرٹ نکل گیا، وہ ننگا پھر رہا ہے، اسے آپ کو نظر آئے گا۔ اور جب ہم نے اسلحہ چھینا اور ہم پوری اس نیت سے تھے کہ اگر یہ ہمیں ماریں گے تو ہم ان پہ گولی چلائیں گے، اور ڈرانے کے لیے تاکہ یہ بھاگ سکیں۔ ہمارے تیور دیکھ کے یہ بھاگ گئے، اس وقت یہ باہر نکل گئے، اسلحہ ہمارے ہاتھوں میں آ چکا تھا، اور اسی دوران میں نے اجلت میں ایک ویڈیو بھی کی جس میں میں نے بتایا کہ مجھ پر حملہ ہوا ہے۔ یہ وہ شرٹ ہے ایک ایجنسی کا اہلکار پہن کے آیا ہوا تھا، اس کے لیے موجود ہے، اگر وہ لینا چاہیں تو لے جائیں۔ لیکن جو میسج ہیں وہ یہ ہیں، جس کے بعد پولیس، ہم نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اور پھر جو ہے پولیس کے ساتھ مذاکرات ہوئی۔ میں نے کہا بے شک آپ اندر آئیں، ایجنسیوں کا کوئی کام نہیں ہے، اور جس کے بعد جو ہیں وہ SHO گورڈا اور انسپیکٹر خرم یہ اندر آئے۔ پہلی جو آتا پائی ہوئی اس میں SHO گورڈا نے بھی تھوڑا بہت حصہ لیا، لیکن بیچارہ اپنے آپ کو بچا رہا تھا، وہ بھی موجود تھا، اور اس کی ویڈیوز موجود ہے۔ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج بڑے ایک خونی ٹکراؤ سے بچایا ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کے ڈرانے پہ ڈر جاتے ہیں، کسی کی پستول دکھانے پہ ڈر جاتے ہیں، ان میں ہمارا شمار ہی نہیں ہے، اور یہ دکھانے کے لیے کریں گے، آئندہ کے لیے ذہن نشین کر لیں کہ جب آئے نا تو مارنے کی نیت سے آئیں، یہ ڈرانے کا کام نہ کریں۔ نہ ہم ڈرنے والے ہیں
थूकते हैं ऐसे पिस्तौलों पे और ऐसे डर पे। पुलिस को मैंने फिर असला वापस किया और उन्होंने मुझे इतनी मोहलत दी कि मैं जाऊं, शेव कर लूं, शावर ले लूं। शावर लिया, शेव किया, बाहर निकला। तो बाहर निकलने के बाद जो है उन्होंने कहा कि उनके अफसरान का हुक्म है कि हम आपको इस लोकेशन से ले जाएं। और चूंकि पुलिस का रवैया इस दौरान काफी कोऑपरेटिव था, तो बाकी मैं किसी एफआईआर में मतलूब नहीं था, न 302 किया था, न कोई पर्चा था मुझ पे। तो ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकते थे, कोई एक आध जेली पर्चा दे देते, अगले दिन रिहा हो जाता। तो लिहाजा मुझे कोई फिक्र नहीं थी। अलबत्ता मैं इस वक्त जो है पुलिस अफसरान के जो अगर इनका ये ताउन न होता जो इन्होंने बड़े खुशअस्लूबी से अदा किया, वरना आज शायद हम बुरी हालत में होते। तो दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि मुझे मेरे अपने मेजबान ने गिरफ्तार करवाया। उसकी मखबरी हुई, उसने मखबरी की और मखबरी का बयान उसके अपने मुंह से खुद निकल गया। उसने कहा जी कि मैंने ओसी यानी कर्नेल साहब से कोई मेरी बात हुई कि ये गाड़ियां क्यों फिर रही, तो मैंने कहा कर्नेल के साथ तुम्हारा काम क्या है। वो इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि जिसके घर में मैंने पनाह ली थी उसी बदबख्त ने मुझे गिरफ्तार करवाया। और ये दूसरी दफा मैं मखबरी पे गिरफ्तार हुआ हूँ। लाहौर में भी मेरे खिलाफ उन्होंने मखबरी की थी, वरना इतनी जल्दी आने वाला मैं नहीं हूँ। तीसरी बात ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कहना चाहता हूँ, जरा खामोश हो जाएं। आज का जलसा मुलतवी नहीं होना चाहिए था। कोई तुक नहीं थी कि खान साहब के पास जाके उसे फिर इजाजत ली, कोई तुक नहीं थी। लाखों लोग आ रहे थे पाकिस्तान भर से, हमने बड़े बड़े दावे किए करेंगे। अब खान का लफ्ज जब आ जाता है तो इस पे कोई जो है ऊपर नहीं हो सकता है, न मैं न किसी और की मजाल। अब खान से इस लफ्ज का आना था तो इसके बाद जलसा लाजिमन पोस्टपोन होना था, क्योंकि अगर खान ये कहता है तो फिर कल खान की कबूली नहीं हो सकती। लेकिन आज या गुज़िश्ता जो मुअख्खर हुए हैं ये हमें बता रहे हैं कि हम इस तरह एहतजाज नहीं कर सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर 8 सितंबर को फिर इस तरह खान साहब की तरफ से हुक्मनामा आ जाए, कोई और हंगामी सूरत हाल हो जाए। आज ये वजह बताई गई कि जी मौली आ रहे हैं और मौलियों के बेस में दहशतगर्द आएंगे। इल्म नहीं ये मौली आ भी गए या नहीं, लेकिन हमारा जलसा जो है वो न होने दिया गया है, जिसका मुझे शदीद दुख है। लेकिन अगर गौर साहब और अली अमीन खान साहब दरमियान में न होते तो शायद मैं वर्कर की डिमांड पे कोई रैली निकाल देता। लेकिन चूंकि दोनों की मैं पार्टी में बहुत ही ज्यादा कदर करता हूँ और खान ने कहा हुआ था कोई सूरत हाल बन जाती तो मैं, चूंकि आपको पता है बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ बहुत सारी चीजें चला रहे हैं पार्टी के अंदर भी, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी नाजुक पोजीशन होने की वजह से मैं अपने तई कोई अपना अलहदा कोई रास्ता अपनाऊं। तो मैंने जो है वर्कर्स को आपके जरिए बताना चाहता हूं कि हम खान के इस फैसले पर, अली अमीन खान और वैसल गौर साहब के इस फैसले पर मैं कारबंद रहूंगा। मेरी मजबूरी है, मैं कतई नहीं, जरूरत ही नहीं थी खान के पास किसी को जाने की या भेजने की या उनसे कोई